ایک آدمی اس نے یمن سے چلا، اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور جا کر کے حج کرواتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرواتا ہے، صفا اور مروہ وہاں لے کر کے جاتا ہے، سعی کرواتا ہے اور 7 چکر وہاں لگاتا ہے، اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اور جب حج کرایا رات کے وقت سوتا ہے، اب دل میں خیال کیا کہ یا اللہ اب تو میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے یمن سے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لایا ہوں اور جا کے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرائی ہے، اور کہتا ہے یا اللہ اب تو میں نے اپنی والدہ کا کیا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ جب رات کو سوتا ہے نا، اس کو بتایا گیا اللہ کے بندے، جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا نا، ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو کہتا ہے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا نہیں، ماں باپ آقا نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے۔ کیا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو تمہارے لیے والدین دعا کریں گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو فرمایا تمہارے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے۔ ایک حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، اور والدہ سے کہتے ہیں میں پیارے نبی کی زیارت کر کے صحابی بن جاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کر دوں، زیارت کروں اور کیا بن جاؤں، صحابی بن جاؤں۔ لیکن ماں کہتی ہے بیٹا تو میری خدمت کر، میری کیا کر، خدمت کر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تم حج کرنے جانا نا تو قرن کے علاقے سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس قرنی۔ میرے دنیا کے جانے کے بعد جب تم حج پر جانا تو تمہیں ایک آدمی قرن کے علاقے سے ملے گا اور اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اسے کیا کروانا، دعا کروانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حج کرنے کے لیے بیت اللہ پہنچے اور کچھ لوگ قرن کے علاقے سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عمر امیر المؤمنین سے مل کے آتے ہیں، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ آ کر کے ملے تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا یا حضرت ہم قرن کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ اچھا قرن کے علاقے سے؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ اویس نامی بھی کوئی آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی یا حضرت اویس نامی آدمی ہے اور وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہے، اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم امیر المؤمنین کی زیارت کرائیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تم میری زیارت کرنے آئے ہو، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔ تم میری زیارت کرنے آئے ہو، میں اویس قرنی کی زیارت کرتا ہوں، چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو حضرت عمر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ نفل ادا کر رہے ہیں اور اونٹ چر رہے ہیں، اونٹ چر رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں۔ اور جب سلام پھیرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اویس، تجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے کہ اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کروانا۔ یہ حضرت اویس قرنی کو اتنا بڑا جو اللہ نے مقام دیا، کس وجہ سے؟ وہ صحابی نہیں بنے بلکہ تابعی بنے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ انہوں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عمر ان سے اپنے لیے کیا کروانا، دعا کروانا۔ تو جو بھی آدمی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ کو وہ پسند ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی بہت ہی کیا ہے، پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
کہ لوگوں دنیا میں جا کر عبادت اللہ کی کرنی ہے، سب سے زیادہ جس سے تم نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تم نے ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اللہ پاک فرماتے جب بھی ان سے تم نے بات کرنی ہے بڑے ہی احسن اندازے سے، بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ تم نے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ چلے جائیں پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں بچپن پر پالا ہے ایسے ہی یا اللہ ان پر تو رحمت نازل فرما۔ تو اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی، جن کے والدین زندہ ہیں وہ خوش قسمت ہے، اپنی اولاد وہ خوش قسمت ہے، اپنے والدین کی کیا کرے؟ خدمت کرے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چل بسے ہیں ان کے اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے پڑھ کے بخشے اور ان کے لیے صدقہ خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔